بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت 19 میں اللہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورت کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت میں کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھتے۔ اب ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ دیکھا تھا کہ عورت کی آنر، عزت، کیریکٹر، ریپوٹیشن کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے کیریکٹر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے، اس نے زنا دیکھا ہے، جب تک اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو وہ عورت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ کچھ کہے گا تو خود اسی کو سزا ملے گی۔ اب زنا کا مسئلہ ڈسکس کرنے کے بعد جو اگلا مسئلہ عورتوں میں عموماً ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کو وراثت میں لے لیتے، یعنی وہ عورتوں کو اپنی پراپرٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ اور یہ مسئلہ صرف 1400 سال پہلے نہیں تھا بلکہ آج کل کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ مثلاً جاہلیت کے دور میں، اسلام کے آنے سے پہلے، اگر ایک مرد کی 2 بیویاں ہیں اور وہ مرد فوت ہو جاتا ہے تو اگر ایک بیوی میں سے اس کا کوئی بیٹا ہے، اس بیٹے کو اجازت تھی کہ وہ اپنے باپ کی دوسری بیوی کو وراثت میں لے لے، یعنی اس کی باپ کی دوسری بیوی اس کی اپنی پراپرٹی بن جاتی تھی۔ وہ چاہے تو اس کو گھر میں نوکر بنا کے رکھے یا اگر چاہے تو گھر سے نکال دے۔ اس عورت کو اجازت نہیں تھی کہ وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر جائے یا وہ کسی اور سے شادی کر لے۔ اب عورتوں کے خلاف ایسا ظلم صرف 1400 سال پہلے نہیں ہوتا تھا بلکہ آج کل کے زمانے میں بھی آپ یہی چیز دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً بہت سے گروہ ہیں ہندوازم میں جو یہی یقین رکھتے ہیں کہ جب ایک عورت کی شادی ہو جائے تو وہ مرد کی پراپرٹی بن جاتی ہے، اور اگر مرد فوت ہو جائے عورت کو دوبارہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کرے، نہ ہی اس کو اجازت ہے کہ وہ واپس اپنے ماں باپ کے پاس آئے، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ واپس آنا بھی چاہے تو ماں باپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ایسی عورتیں پھر مختلف NGOs میں جاتی ہیں، ادھر ہی رہتی ہیں جب تک ان کو موت نہیں آتی۔ لہٰذا اسلام کے آنے سے اللہ نے عورتوں کو یہ حق دے دیا تھا کہ اگر ان کی طلاق ہو جاتی ہے یا ان کا میاں فوت ہو جاتا ہے وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہیں۔ یعنی قرآن کے ذریعے اللہ مردوں کو یہ بات سکھا رہے تھے کہ چاہے عورت کا ایک گارڈین ہوتا ہے، ایک سرپرست اس کا ہونا چاہیے جو اس کی حفاظت کرے، جو اس کی دیکھ بھال کرے، جو اس کی بیسک نیڈز پوری کرے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ عورت اس انسان کی پراپرٹی بن جاتی ہے۔ عورت ایک ایسٹ، ایک کموڈٹی نہیں ہے جس کو استعمال کیا جائے، وہ ایک انسان ہے اور بالکل مرد کی طرح اس کے بھی ایموشنز ہیں اور اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ عورت کو وراثت میں لینے کا کانسیپٹ آپ کو بلکہ پاکستان میں بھی نظر آئے گا۔ مثلاً بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کی شادی کے لیے کوئی اور آ کے اس کو ریزرو کر لیتا ہے، یعنی خاندان میں کوئی اور آ کے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ یہ بچی جب بڑی ہوگی تو وہ میرے بیٹے سے شادی کرے گی۔ لہٰذا جب وہ بچی بڑی ہوتی ہے اس کے اوپر خاندان کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اس نے اسی انسان سے شادی کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ چیز اسلام کے خلاف اس لیے ہے کیونکہ پہلی تو یہ بات ہے عورت کسی کی وراثت میں نہیں آ سکتی، اور اس کے علاوہ نکاح کے ٹائم پہ اللہ نے تو عورت کو حق دیا ہے کہ وہ چاہے شادی کرے یا چاہے شادی سے انکار کرے۔ عورت اور مرد دونوں کو چوائس دی جاتی ہے اور دونوں کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ عورت یا مرد کے اوپر زبردستی کرے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورت کو وراثت میں لینے کا کانسیپٹ ختم کرنے سے اور عورتوں کو یہ حق دینے سے کہ اگر ان کا میاں فوت ہو جائے یا ان کی طلاق ہو جائے وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، اسلام بیسکلی شادی کے کانسیپٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عموماً لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ شادی آپ کی آئیڈینٹی ہے، یعنی اگر ایک عورت کسی کی بیوی بن گئی ہے تو یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، اور اسلام ان کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شادی صرف ایک مائل سٹون ہے، ایک جرنی ہے، آپ کی وہ زندگی کا مقصد نہیں بن جاتا، نہ ہی وہ آپ کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ایک شادی ختم ہو جاتی ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ عورت ایک فیلئر تھی یا مرد فیلئر تھا، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ دونوں لوگ اچھے تھے لیکن شادی ان کے لیے نبھانا مشکل تھا۔ شادی کسی بھی طریقے سے آپ کو ڈیفائن نہیں کرتی۔ اب اس کے علاوہ کیونکہ عورتوں کو خلا کی اجازت مل گئی تھی اس بنیاد پر کہ وہ اپنے حق مہر کا کچھ حصہ واپس کریں گی، تو کچھ مرد جو اپنی شادی سے ناخوش تھے وہ جان بوجھ کے اپنی بیویوں کی زندگی اتنی مشکل کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ بیویاں خلا لے لیں۔ خلا لینے سے ان کو یہ فائنینشیل بینیفٹ تھا
کہ کچھ حق مہر کا حصہ واپس مل جائے گا، اگر وہ مرد طلاق دیں گے تو کوئی بھی حصہ حق مہر کا وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ نے پھر اس چیز کو ایڈریس کرتے ہوئے مردوں کو خبردار کیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لالچ میں آ کے عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ بلکہ قرآن میں آپ بہت سی آیتیں ایسے دیکھ سکتے ہیں جس میں اللہ بار بار مردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بلکہ مردوں کو یہ بھی سکھایا گیا کہ اگر وہ طلاق بھی دے رہے ہیں، اور ظاہرہ طلاق دیتے ہوئے مرد کو غصہ بھی آتا ہے، اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے شدید نفرت بھی ہو سکتی ہے، تب بھی اللہ اس کو خبردار کر رہے ہیں کہ طلاق اور عدت کے دوران بھی وہ بیوی سے برا سلوک نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ دوبارہ مردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو تحفے، جو حق مہر انہوں نے بیوی کو دے دیا، وہ بیوی کی پراپرٹی ہو جاتی ہے۔ وہ کسی طور پر یہ چیزیں واپس بیوی سے نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ تمام چیزیں بیوی کی فائنینشیل سیکیورٹی، فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے، جس کے ذریعے وہ امپاور ہوگی۔ لیکن اگر بیوی نے زنا کیا ہے یا کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے، اس صورت میں مرد واپس اپنے تحفے یا حق مہر کا کچھ حصہ لے سکتا ہے، کیونکہ اس وقت عورت اپنی نکاح کانٹریکٹ کے خلاف گئی ہے۔ یعنی نکاح کے ٹائم پہ عورت یہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ اپنے میاں کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا خیال رکھے گی اور لویل رہے گی۔ اگر ایک عورت ان ٹرمز کو وائلیٹ کرتی ہے تو پھر مرد کو پورا حق ہے کہ وہ اس کا حق مہر یا تحفے واپس لے لے۔ اب یہ تمام چیزیں سمجھانے کے بعد آپ آیت کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ مرد اور عورتوں کو بہت اہم مشورہ دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرد کو اس کی بیوی نہیں پسند یا ایک بیوی کو اس کا شوہر نہیں پسند، تو ہو سکتا ہے وہ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اللہ نے اسی چیز کے ذریعے ان کی زندگی میں بھلائی رکھتی ہو۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اسی انسان کے ذریعے آپ کی زندگی میں برکت آ جائے جس انسان کو آپ ناپسند کرتے ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ طلاق دیتے ہوئے یا خلا لیتے ہوئے بہت جلد بازی نہ کریں۔ شادی میں جو مسئلے مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، صرف ان کے اوپر فوکس نہ کریں، بلکہ یہ بھی سیکھیں کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی ذرا توجہ دینا ضروری ہے۔ ایک ریلیشن شپ کو جاننے کے لیے اس کی پازیٹیوز اور نیگیٹیوز، اچھائی اور برائی دونوں کے اوپر فوکس کریں، اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا یہ شادی آگے چل سکتی ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی ساتھ جان رکھیں کہ ہر اچھائی یا ہر برائی کا ایک ہی وزن نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر مرد کے پاس ایک بیوی ہے جو بہت اچھا کھانا بناتی ہے، اب ظاہر ہے اس کے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے، ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ وزنی پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بیوی اپنے مرد کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا خیال رکھتی ہے، غلط کام نہیں کرتی، وہ لویل رہتی ہے۔ اب چاہے یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، دونوں چیزیں بہت پازیٹیو ہیں، دونوں کی اہمیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، دونوں کو آپ ایک ہی وزن نہیں دے سکتے۔ ظاہر ہے لویلٹی کی اہمیت کھانے بنانے سے زیادہ ہی ہوگی۔ اگر ایک بیوی نہیں کھانا اچھا بنا سکتی تو مرد پھر بھی اپنی زندگی گزار لے گا، لیکن اگر ایک مرد یہ جانتا ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی لویل نہیں ہے، وہ غلط کام کرتی ہے، وہ زنا کی طرف جاتی ہے، تو ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا دونوں چیزیں اہم ہیں، لیکن دونوں کا وزن ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہر انسان کے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز دونوں کو دیکھیں، اور یہ بھی جان رکھیں کہ ہر پازیٹیو اور ہر نیگیٹیو کا وزن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کے مطابق پھر آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ شادی کو نبھانا ضروری ہے یا شادی کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جان رکھیں کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں جو آپ اپنی ساتھی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کچھ پرسنل چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھی میں ہوں، لیکن کچھ ایسے کیریکٹرسٹکس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو، ان کوالٹیز کو زیادہ اہمیت دیں۔ یعنی اللہ آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھی میں وہ کوالٹیز، وہ کیریکٹرسٹکس ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی وہ ایک نیک، عزت کرنے والا، اچھا انسان ہے، لیکن شاید اس میں وہ کیریکٹرسٹکس، وہ فیچرز نہ ہوں جو آپ خود پرسنلی اپنے ساتھی میں چاہتے ہیں۔ یعنی وہ بہت حسین نہ ہو، یا بہت ویل سپوکن، بہت ماڈرن، بہت امیر نہ ہو، تو پھر صبر کریں۔ یہ ممکن ہے کہ جس کو آپ اس وقت ناپسند کر رہے ہیں اسی کے ذریعے اللہ نے آپ کی زندگی میں بہت سی برکت لانی ہو۔ یعنی اگر آپ کا ساتھی بہت نیک ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو آپ کی زندگی میں لازماً اس کے ذریعے برکت تو آئے گی، کیونکہ وہ کام کر رہا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں اگر آپ کے ساتھی میں وہ پرسنل کیریکٹرسٹکس ہے جو آپ چاہتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کے نیک کام نہیں کرتا جو اللہ کو پسند ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے، شارٹ ٹرم میں آپ کو خوشیاں مل جائیں، لیکن لمبے عرصے میں یہ ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں برکت ہی نہ ہو۔
لہٰذا چھوٹی باتوں پر اور غیر ضروری باتوں پر اتنا زیادہ فوکس نہ کریں۔ وہ جو چند عادتیں آپ کے ساتھی میں ہیں جو آپ کو نہیں پسند، ان کو اگنور کرنا سیکھیں، اور جو باقی بہت نیک اور اچھی عادتیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، ان کے اوپر فوکس کرنا سیکھیں۔ یہ ضرور سوچیں کہ آپ کے نیک ساتھی کے کام اور عمل کی وجہ سے آپ کی زندگی میں دولت، صحت اور اولاد کے ذریعے برکت آ سکتی ہے، بلکہ ایسا مشورہ ہمیں دینے سے اللہ ہمیں پیار اور محبت کا کانسیپٹ بھی سمجھا رہے ہیں۔ پیار کا مطلب رومانس نہیں ہوتا۔ اٹریکشن کی جو فیلنگ ہوتی ہے اپنے ساتھی سے، اس کو بھی پیار نہیں کہتے، کیونکہ اٹریکشن اور رومانس یہ ایموشنز ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک انسان کو کبھی غصہ چڑھتا ہے، کبھی نہیں، اسی طرح آپ کو کبھی اپنے ساتھی سے اٹریکشن کی فیلنگ آئے گی اور کبھی نہیں۔ اس کو پیار محبت نہیں کہتے۔ پیار اور محبت کا مطلب ہوتا ہے سیکریفائس، کمپرومائز کرنا۔ جب آپ اپنے ساتھی کے سیکریفائسز کے اوپر غور و فکر کریں گے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ وہ واقعی آپ سے کتنا محبت کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں پر فوکس کرنے سے انسان کے دل میں بھی اپنے ساتھی کے لیے محبت آ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ایک شخص تھا جو اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا۔ جب حضرت عمر نے اسے وجہ پوچھی تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ اب میں اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا، یعنی میرے دل میں اب اپنی بیوی کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن نہیں ہے۔ اس پہ حضرت عمر نے یہ جواب دیا کہ کیا ہر گھر، کیا ہر رشتے کی بنیاد اٹریکشن ہی ہے؟ جو وہ عورت اتنے سال آپ کے ساتھ لوئل رہی اور اس نے اتنی سیکریفائسز کیے، اس کا کیا بنے گا؟ یعنی ایک عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے، وہ اس وقت بھی بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرتی ہے۔ پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد پوری رات جاگنا، بچے کو دیکھنا، دودھ پلانا، یہ تمام کام عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اس وقت ہر عورت اپنی جسم اور اپنی خوبصورتی کو سیکریفائس کرتی ہے صرف اس لیے کہ وہ ماں بن سکے۔ تو پھر کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ کئی سالوں کے بعد مرد اسی عورت کو طلاق دے دے صرف اس لیے کہ اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ اتنی حسین نہیں رہی؟ اور ساتھ ہی حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ اگر عورتیں اپنا جسم اور اپنی خوبصورتی کے اوپر فوکس کریں اور اس کی وجہ سے بچے نہ پیدا کریں، تو تب بھی ان کے خاوند ان سے آوازار ہو جائیں گے۔ یعنی حضرت عمر ہمیں اس مثال سے یہ سمجھا رہے تھے کہ انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اس کو جو مرضی مل جائے وہ کسی اور چیز کی تلاش میں ہوتا ہے، اور یہی چیز شیطان ہمارے اندر مزید ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا دوسروں کے پاس جو چیز ہے ہم وہ چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس چیز ہے وہ شاید اس سے بھی بہتر ہو۔ السلام علیکم۔